کہ کتاب جن مقاصد کے لیے لکھی گئی ہے ان مقاصد کی تکمیل جو ہے وہ یہیں سے ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. تو میں فرخ ریاض چیمہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, عبداللہ ملک صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, رانا کرام ربانی صاحب, احمد عویس صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور جو سب سے پہلے مقرر تھے جن کو میں پہلے نہیں جانتا تھا, انہوں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے دور حکومت میں انہوں نے میرے پہ 2 مقدمات قائم کروائے تھے, شاید وہ مدعی تھے. آج انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے سے غلطی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آفتاب ورک صاحب, آپ کو میں پہلے نہیں جانتا تھا لیکن آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, تو غلطی کا اعتراف کرنا بھی ایک بہادری ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں نے آپ کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت سے صحافیوں کے خلاف اور سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو آج کل صحافیوں اور سیاسی کارکنوں اور جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کرواتے ہیں اپنے طور پر یا کسی کے کہنے پر, ان کو آفتاب صاحب جو ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ جو آپ کا لاہور ہائی کورٹ ہے اور یہ جو کراچی شودہ ہال ہے اس کی ایک تاریخ ہے, لیکن یہ جو آپ کی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے جس کے سیکرٹری صاحب جو ہیں چیمہ صاحب نے آج یہ محفل سجائی ہے, میں آپ ان کو اور آپ سب لوگوں کو ایک خاص طور پہ تاریخی حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں آپ کو یہ ایک بتانا چاہتا ہوں ایک تاریخی بات جس کا ذکر اس کتاب میں بھی ہے, روداد ستم میں بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے صرف پاکستان بننے کے بعد جمہوریت اور آئین کی بحالی کی جنگ نہیں لڑی, بلکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے انسانی حقوق کے لیے اور تحریک آزادی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور وہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کردار ہے اس میں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا بھی نام آتا ہے. اب یہ بات جو ہے نا یہ میں نے ایسے تو نہیں کر دینی نا, آپ کے سامنے کوئی ایویڈنس بھی تو پیش کرنی ہے نا, ٹھوس تاریخی حقیقت. یہ تو ویسے ہی اگر میں نے بات کر دی تو میں چلا جاؤں گا, کل کو آپ بار روم میں بیٹھ کے کہیں گے دیکھو یہ ہمیں گل کر کے چلا گیا. دیکھیں ایک آپ کی ہماری آج کا ہندوستان اور پاکستان کی تحریک آزادی کا ایک مشترکہ ہیرو ہے بھگت سنگھ. بھگت سنگھ جس کو انگریزی سامراج نے پھانسی دی تھی. تو بھگت سنگھ جو ہے اس کے حق میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی آواز اٹھائی تھی, اور بھگت سنگھ کا جس ایک خصوصی اسپیشل ٹریبیونل جو ان کے خلاف کیس چلا رہا تھا, اس ٹریبیونل کی جو لیگل حیثیت تھی کہ کیا وہ آئین کے یا قانون کے مطابق ہے یا نہیں, تو اس ٹریبیونل کی جو لیگل پوزیشن ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے سینئر وکلا کی ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ 19 جون 1930 کو سبمٹ کی گئی. شاید اب وہ لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں وہ رپورٹ نہیں ہوگی, لیکن انڈیا میں ایک ہسٹورین ہے اے جی نورانی, اور اے جی نورانی صاحب نے بھگت سنگھ پر جو اپنی ایک کتاب لکھی ہے اور بڑی ریسرچ بیسڈ کتاب ہے, اس میں انہوں نے بہت سے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیا ہے, اور جو انہوں نے وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس کمیٹی کی رپورٹ اپنی کتاب میں شامل کی ہے. وہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھگت سنگھ کا جس قانون کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے یہ قانون غلط ہے, بھگت سنگھ کا ٹرائل غلط ہے, اور اس کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جانی چاہیے. اور اس رپورٹ پر جن اس زمانے کے 5 نامور وکلا کے دستخط ہیں, ایک تو ہے گوکل چند نارنگ, برکت علی ایڈوکیٹ, نانک چند ایڈوکیٹ
اور ڈاکٹر محمد اقبال ایڈوکیٹ. علامہ اقبال نے بھی اس پہ دستخط کیا. اب کتاب اگر پاکستان میں چھپی ہوتی تو بہت سے لوگوں نے کہنا تھا جی یہ تو کوئی پروپیگنڈا مٹیریل ہے. کتاب بھی انڈیا میں شائع ہوئی ہے اور اس رپورٹ کا تھوڑا سا انہوں نے عکس بھی شامل کیا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ہسٹوریکل بات اس لیے بتائی ہے کہ یہ وہ فورم ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا وہ فورم ہے جس کے ساتھ علامہ اقبال منسلک رہے، اور انہوں نے اس دور میں انگریزی سامراج کے خلاف آواز اٹھانے والے بھگت سنگھ کے حق میں انہوں نے ایک رپورٹ لکھی. اور میں مطالبہ کرتا ہوں آپ سے، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اے جی نورانی صاحب کی رپورٹ میں سے، وہ کتاب میں سے وہ رپورٹ نکال کے آپ اس کو یہاں پر ریپروڈیوس کریں اور جو وکلا ہیں وہ اس کو پڑھیں، کیونکہ آج بھی اسی قسم کے قوانین بن رہے ہیں. پاکستان تو بن گیا ہے لیکن بہت سے ایسے قوانین بن رہے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں انگریزی سامراج یاد آ جاتا ہے. اب یہ سیکشن 144 کیا ہے؟ دفعہ 144 یہ بھی تو انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی ہے نا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں نے اس واقعے کا اسی لیے ذکر کیا ہے کہ آج کے پاکستان میں یہ جو جبر اور ظلم ہو رہا ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے جو برطانوی سامراج کے قوانین ہیں ان کو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اگر اس کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے تو اس کو نئی شکل میں دوبارہ مسلط کر دیا جاتا ہے. تو یہ دراصل میری روداد ستم نہیں ہے، یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کی روداد ستم ہے جس میں آئین اور قانون بھی مظلوم ہے، جس میں جمہوریت بھی مظلوم ہے، جس میں میڈیا بھی مظلوم ہے، جس میں انصاف کے ادارے بھی مظلوم ہیں، کیونکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جج جو ہیں اگر وہ کسی کی مرضی کا فیصلہ نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو کہ جسٹس سمدانی کے ساتھ ہوا تھا. اب دو طرح کے وکلا ہیں اور دو طرح کے جج ہیں. ایک جج وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ لیٹ نائٹ اپنی گاڑی کے نیچے دو بچیوں کو کچل دیتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے اور اس جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اور دوسرا جج وہ ہوتا ہے جو پہلے وکیل تھا پھر جج بن گیا اور 40 سال تک کسی کو خبر نہیں ہوئی، اور 40 سال کے بعد کسی کو یاد آتا ہے کہ اس کے تو ڈاکومنٹس ہی غلط ہیں. اب یہ وہی بات ہے کہ وہ ایک جنرل فیض حمید تھے، تو انہوں نے میجر جنرل کی حیثیت میں ایک ہاؤسنگ سکیم کے مالک کو لوٹا. اس کے بعد ان کی ترقی ہوتی گئی، وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی بن گئے، وہ کور کمانڈر بھی بن گئے، پھر وہ ریٹائر ہو گئے. یعنی کہ ان کو پرموٹ کیا جا رہا تھا، ڈیموٹ نہیں کیا جا رہا تھا. اب آ کے ہمیں پتہ چلا یہ بہت کرپٹ آدمی تھا. تو یہی واقعہ جو ہے یہ ایک جج صاحب پہ بھی صادق آتا ہے. ان میں اور فیض حمید میں کوئی مطابقت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا سسٹم ہے کہ یہاں پر آدمی جب اقتدار میں ہوتا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جب وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس میں سارے مضامین، سارے کالم جو ہیں وہ مطبوعہ نہیں ہیں، اس میں کچھ غیر مطبوعہ مضامین بھی شامل ہیں، اور میں وہ غیر مطبوعہ تحریریں اس کتاب میں شامل کرنے پر کتاب کے پبلشر محمد فہد صاحب کا شکر گزار ہوں. کیونکہ اب جب یہ کتاب پھیلے گی، اس کو اور مزید لوگ پڑھیں گے تو محمد فہد صاحب یہ نہ سمجھیں کہ بڑی رونمائی ہو گئی اور پذیرائی ہو گئی، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک جج کے انکار کی کہانی، اس میں ہم نے ایک صرف جج کے انکار کی کہانی نہیں لکھی، بہت سے صحافیوں کے انکار کی کہانی بھی لکھی ہے. اور یہ جو ارشد انصاری صاحب بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ، انہوں نے نہیں بتایا ابھی کچھ ہفتے پہلے ان کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، ادھر یہ شاکر روان صاحب ہیں، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی یہ عادی مجرم ہے، لیکن بے انتہا مقدمے درج ہو، تو ان پر بے انتہا مقدمے ہیں، لیکن جو لیٹسٹ مقدمہ ان پر درج ہوا ہے وہ غداری کا مقدمہ ہے. تو
غداری کے مقدمے جو پہلے درج ہوتے رہے اور جو آج درج ہوتے رہے، ہم ان کو پہلے بھی غلط کہتے تھے، ہم ان کو آج بھی غلط کہتے ہیں۔ پھر جی اس میں ہم نے وکلا جو ہیں، بہت سے وکلا کا بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں، جنہوں نے اپنی جرأت اور بہادری سے بہت سے مشکل فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں سے حاصل کیے، اور اس میں ایک بدتمیز لڑکی کا بھی ذکر ہے، اور وہ بدتمیز لڑکی کون ہے؟ وہ ہے ایمان مزاری۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ ان تمام بدتمیز لوگوں کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہے جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اور میں نے ایک جگہ پہ گستاخی کی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ میرے سے شاید اتفاق نہ کریں، لیکن جیسا کہ یہاں پہ کہا گیا کہ صرف عقل اور فہم کی بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی کبھی جنون جو ہے وہ بھی غالب آ جاتا ہے، یہ احمد اویس صاحب کہہ رہے تھے۔ تو میں نے بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پہلے کبھی میرے ہیرو تھے، جب ان کا اصل کردار سامنے آیا تو میں نے لکھا یہ تو جسٹس منیر سے بھی گیا گزرا آدمی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ میرے خیال سے وہ کردار نہیں تھا جو کہ جسٹس کے ایم سمدانی کا یا جسٹس دوراب پٹیل کا یا جسٹس رانا بھگوان داس کا تھا۔ تو میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں، لیکن سلمان اکرم رائع صاحب نے اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ آدمی تو ہمارے خلاف بھی لکھتا ہے۔ آپ کے خلاف میں لکھتا تھا جب آپ کی حکومت تھی، جب ہمارے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے ادریس خٹک صاحب، ان کو گرفتار کر کے تو فوجی عدالت میں ان کا مقدمہ چلایا گیا، تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو جو اس دور میں، پچھلے دور میں فوجی عدالتوں میں جو مقدمے چلتے تھے وہ بھی غلط تھے، اور جو آج سویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ان کا کیا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اور آئینی ترامیم کا ذکر ہو گیا، اس پہ میں مزید کیا بات کروں، 26ویں ترمیم کا بھی ذکر ہو گیا، 27ویں ترمیم کا بھی ذکر ہو گیا، لیکن شکر ہے کہ پاکستان میں آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں کہ کوئی آئین میں ترمیم کے نام پر ایسا کام نہ کرو کہ 1973 کے آئین کا چہرہ ہی بگڑ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب ہمارے پاس، اہل وطن کے پاس، یہ ایک واحد کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس 1973 کے آئین کے بعد آپ کوئی کنسنسس ڈاکومنٹ نہیں بنا پائیں گے۔ کہاں سے لاؤ گے آپ ذوالفقار علی بھٹو؟ کہاں سے افضل ولی خان کو لے کے آؤ گے؟ کہاں سے غوث بخش بدنجو کو لے کے آؤ گے؟ وہ ولی خان جس پر کہ لیاقت باغ میں ان کے جلسے پہ فائرنگ ہوئی تو وہ لاشیں اٹھا کر پشاور واپس گئے، لیکن انہوں نے واپس آ کے اسمبلی میں آئین جو ہے اس کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا۔ کیا آج کے سیاستدانوں میں اتنی ٹالرنس اور برداشت ہے؟ یہ اس کا جواب آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ دوبارہ نہیں ہوگا، اس لیے اگر آپ نے یہ ملک بچانا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اس کو مضبوط رکھنا ہے، تو پھر اس آئین کی حفاظت کیجئے اپنے ہاتھوں سے۔ اگر آپ اس آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ خدا را یہ جو دشمنی کا رویہ ہے آئین کے ساتھ، اس کو بند کریں۔ اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں، انہوں نے بہت سی کڑوی کسیلی باتیں جو ہیں وہ بڑے نرم لہجے میں کہہ دی ہیں، اور یہی ان کا کمال ہے۔ اور جو انہوں نے آج کل کی سیاسی جماعتوں کو نیم جمہوری سیاسی جماعتیں قرار دیا، یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے۔ میں تو کچھ سیاسی جماعتوں کو نیم جمہوری بھی نہیں سمجھتا، وہ آمرانہ جماعتیں ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ اختلاف رائے کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ان سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے ایک حقیقت کا آئینہ دکھانا بڑا ضروری ہے۔ اور اگر یہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھیں آج کہ کل کیونکہ ہمیں مار پڑی ہے تو آج پھر ہم نے آ کے جو کل ہمیں مار رہا تھا اس کو پھینٹی لگانی ہے، تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ کل اور آج پھینٹی لگانے والا تو ایک ہی ہے۔
اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کو پھینٹی لگاتا ہے، آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے، آپ پر بغاوت کے مقدمے بناتا ہے، آپ کو غدار قرار دیتا ہے، آپ اس کا گریبان پکڑ لیں، کیونکہ ہم تو ہمیشہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے قائل ہیں، کیونکہ ہم قائد اعظم کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ایک پرامن سیاسی جدوجہد سے یہ ملک بنایا، تو ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک پرامن سیاسی جدوجہد کریں۔ تو پرامن سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور کچھ نکات پر ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر کے ڈائیلاگ بھی کریں، کیونکہ اگر آپ آپس میں ڈائیلاگ نہیں کریں گے، مکالمہ نہیں کریں گے اور دیوار میں ٹکر مار کے اپنا سر پھاڑ کے کہیں گے میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو اس سے فائدہ آپ کے دشمن کو ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دیوار میں سر ماریں اور آپ کا خون نکلے اور آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے اور وہ کہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، دیکھو تو آپس میں لڑ کے مر گئے۔ تو اس لیے یہ جو روداد ستم ہے، یہ روداد ستم آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے اس آئین کو بچاؤ، کیونکہ یہ آئین بچے گا تو یہ قائد اعظم کا پاکستان بچے گا، اور قائد اعظم کا پاکستان صرف اس صورت میں بچے گا کہ اگر پاکستان کی تمام اہم پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کم از کم اس ملک کو بچانے کے لیے ایک نقطے پر آپس میں مکالمہ کریں۔ اختلاف کرتے جائیں، آپس میں ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں، لیکن آئین کو بچانے کے لیے اور آئین کا حلیہ بگاڑنے کے خلاف آپ کو ایک آپس میں اتفاق رائے کرنا پڑے گا، ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی، اور وہ مشترکہ حکمت عملی صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ آپس میں مکالمہ کریں، آپس میں مکالمہ کریں۔ یہی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی روایت، اور آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس پلیٹ فارم سے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔